ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، کل کے درس میں آپ حضرات نے ایمان، مومن اور ضروریات دین کی تعریف پڑھی، سمجھی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اسے یاد بھی کیا ہوگا۔ اگر کسی نے یاد نہ کیا ہو تو ایمان کی تعریف یاد کر لیں، مومن کی تعریف یاد کر لیں، اور ضروریات دین کی تعریف یاد کر لیں۔ آج کے درس کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز ضروریات دین کو شمار کرائیں گے اور مشکل الفاظ کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے اور بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ مقصد ہمارا ضروریات دین کو شمار کرانے کا صرف یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے علم میں یہ بات رہے کہ کون کون سی چیزیں ضروریات دین میں شامل ہیں، جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جن میں سے کسی ایک بات کا انکار کفر ہے۔ جب ایمان اور کفر کی بات ہے تو ایسی بنیادی چیزیں ہمارے علم میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ضروریات دین کا شمار۔ ضروریات دین ویسے تو بہت سارے ہیں، ان میں سے کچھ عقائد سے متعلق ہیں اور کچھ اعمال سے متعلق ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے چند ضروریات دین کو بیان کریں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہمیں کن باتوں پر ایمان رکھنا فرض و لازم ہے۔ یعنی اتنی بات میں انہوں نے صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ ضروریات دین عقیدے سے بھی متعلق ہوتے ہیں اور اعمال سے بھی متعلق ہوتے ہیں، اور دونوں الگ الگ ہیں، تو دونوں کا شمار کیا جائے گا، کرایا جائے گا۔ اب ہم پہلے کیا کریں گے؟ جو عقائد سے متعلق ضروریات دین ہے تو پہلے ہم اور آپ ان کو سماعت کریں گے، پھر اس کے آگے والے درس میں انشاءاللہ تعالی جو اعمال سے متعلق ضروریات دین ہوں گے ان کا شمار ہوگا۔ المختصر یہی ہوا کہ ضروریات دین عقیدے سے بھی متعلق ہے، یعنی کچھ کا تعلق عقیدے سے ہے، کچھ کا تعلق اعمال سے ہے۔ تو وہ ضروریات دین جو عقیدے سے متعلق ہے، عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کیسا ایک ہے؟ ایسا ایک ہے اس کی ذات و صفات، افعال و احکام اور اسما میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کا مختصراً مطلب بتا کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی خدا نام کا کوئی دوسرا نہیں، اللہ نام کا کوئی دوسرا نہیں۔ وہ تنہا ہے، تنہا ہی رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا۔ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ جو اس کی صفتیں ہیں، حی، قیوم، عالم، قادر، مرید، سمیع، بصیر، متکلم، یہ ساری اس کی صفتیں ہیں، تو اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ افعال میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی بذات زندگی دینے والا، موت دینے والا، شفا دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا وہی ہے۔ افعال یہ فعل کی جمع ہے، کام کرنے والا۔ تو کچھ بھی کام ہوتا ہے دنیا کے اندر، ان تمام کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے۔ احکام میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ جو چاہے حکم نافذ فرمائے، جس کے لیے جو چاہے حکم معاف فرما دے، جس کے لیے جو چاہے چیز حلال کر دے، حرام کر دے۔ احکام نافذ فرمانے کا مکمل حق اللہ وحدہ لا شریک کو ہے۔
اسما میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے جو نام ہیں رزاق، خالق، مالک، رب، اس کے ناموں کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی لیے بندوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں وہ عبد کے ساتھ شروع کیے جاتے ہیں اگر خدا تعالیٰ کے نام پر نام ہو، جیسے عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد البر، عبد الرزاق، یہ نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور بغیر عبد کے بندے کو صرف اس نام کے ساتھ پکارنا، یعنی کسی کو خالق کہنا، کسی کو مالک کہنا، کسی کو رزاق کہنا، کسی کو جبار کہنا، کسی کو مجید کہنا، کسی کو حمید کہنا، یہ حرام ہے۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت کے نام پر اگر کسی نے نام رکھا ہے تو اس کا پورا نام لیا جائے، ورنہ کسی دوسرے نام پر نام رکھا جائے۔ بہرکیف تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات، افعال و احکام، اسما میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری چیز، ہر عیب اور ہر نفس حدوث تغیر سے منزہ ہے، یعنی ہر عیب اور نقص والی چیز جس کے اندر عیب ہو، نقص ہو، کمی ہو، بلکہ یوں کہو وہ چیز جس میں نہ عیب ہے نہ کمال کی چیز ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو جب وہ چیز جس میں نہ عیب ہے اور نہ خوبی ہے اس سے بھی پاک ہے، تو پھر جس کے اندر نقص ہو، کمی ہو، تو اس سے بدرجائے اولا پاک ہوگا۔ اب نفس حدوث تغیر سے منزہ ہے، منزہ یعنی پاک ہے۔ یہ نفس حدوث تغیر کیا ہے؟ یعنی اس کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر ادھر جانے سے پاک ہے، اس لیے کہ ادھر ادھر یہ سب جہت میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہت، سمت، سائڈ سے پاک، منزہ، مبرہ ہے۔ تو نفس حدوث تغیر اگر آپ کو یاد نہ رہے تو آپ صرف اتنا یاد کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک اور منزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک اور منزہ ہے، ادھر ادھر جانے سے پاک اور منزہ ہے۔ بس آگے سنیں، عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں۔ عبادت اگر کسی کی جائے گی تو فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی ہی کی جائے گی، کوئی مخلوقات میں لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ وہ سب مخلوقات کا خالق ہے، سب مخلوقات کا خالق ہے، بے مثل بے نظیر ہے، سب مخلوقات کا خالق ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ مخلوقات یہ مخلوق کی جمع ہے، اور مخلوق کہتے ہیں پیدا کی ہوئی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ نہ پیدا ہوا ہے کسی سے۔ تو جب وہ ہمیشہ سے ہیں اور جب صرف وہی ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کی صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے، جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اس کی صفتیں بھی قدیم ازلی ابدی ہیں۔ تو گویا کہ ذات و صفات کے سوا عالم میں جو کچھ ہے، دنیا میں جو کچھ ہے، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، جنت ہو، دوزخ ہو، عرش ہو، فرش ہو، یہ ساری چیزیں، زمین و آسمان ہو، اس میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہو، فرشتے ہو، انسان ہو، جانور ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، جو اور اس کے سب کچھ جو کچھ بھی ہے سب مخلوق میں شامل ہے۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ ہے وہ سب مخلوق ہے، وہ سب مخلوق ہے۔ تو اس کو پیدا کس نے کیا؟ تو ان تمام کو پیدا فرمانے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ ہے، بے مثل و بے نظیر ہے۔ اس کا نہ تو کوئی ہم پلہ ہے، نہ اس کی طرح کوئی ہے، نہ اس کے مثل کوئی ہے، وہ الگ تھلگ ہے، اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ باپ، بیٹا ہونے اور بیوی سے پاک ہے، یعنی نہ تو اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے۔ دیگر انبیاء کرام کی امتوں نے کہا نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یاد رکھیں وہ اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ اور وہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ قل هو اللہ احد، اس کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بے نیاز ہے۔ پھر کیف؟
تو وہ باپ ہونے، بیٹا ہونے اور بیوی سے پاک اور منزہ ہے۔ عزت و ذلت دینے والا وہی ہے۔ جس کسی کو عزت ملتی ہے تو عزت دینے والا وہی ہے، ذلت دینے والا وہی ہے۔ قدیم، ازلی، ابدی ہے۔ کیا مطلب قدیم، ازلی، ابدی کا؟ یعنی ان تینوں کا مطلب ایک ساتھ میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قدیم، ازلی، ابدی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب یہاں آگے اللہ رب العزت کی کچھ صفتیں ذکر کی جا رہی ہے۔ حی ہے، حی کا معنی زندہ ہے۔ کیسا زندہ ہے؟ کہ اس کو کسی نے زندہ نہیں کیا ہے، وہ خود بذات زندہ ہے، بلکہ ساری کائنات کو زندگی بخشنے والا وہ ہے۔ قیوم، وہ خود قائم ہے، اس کو کسی نے قائم نہیں کیا ہے، بلکہ تمام عالم کو قائم کرنے والا وہ ہے۔ عالم، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، کلیات، جزیات، سب کو جاننے والا ہے، سب کو جاننے والا ہے، مگر اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، اس کا علم اس کا اپنا ہے۔ قادر ہے، قدرت والا ہے، پاور والا ہے، اختیار والا ہے، تصرف رکھتا ہے، قادر مطلق ہے، اس کو کسی نے قدرت نہیں دی ہے اور وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ مرید ہے، ارادہ فرماتا ہے، جیسے اس کی شان ہے، جو چاہے وہ ارادہ فرمائے۔ سمیع، سننے والا ہے، ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، مگر کان سے پاک ہے۔ بصیر ہے، ہر باریک سے باریک چیز کو دیکھتا ہے، مگر آنکھوں سے پاک ہے، اس لیے کہ کان اور آنکھ یہ دونوں جسم ہیں اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ متکلم ہے، کلام فرماتا ہے، اللہ رب العزت کلام فرماتا ہے، مگر زبان سے پاک ہے۔ تو اب یہ اس کی صفتیں، یہ اس کی بذات اس کی صفتیں ہیں، اس کو کسی نے نہیں دی ہے۔ وہ خود زندہ ہے، خود قائم ہے، خود کا علم ہے، قادر مطلق ہے، ارادہ فرماتا ہے، سمیع و بصیر اور متکلم ہے۔ آگے دیکھیں، اس کی نازل کردہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ یعنی جو بھی اس نے چھوٹی بڑی کتابیں نازل کی، اس کی چھوٹی بڑی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لانا، اس کی نازل کی ہوئی چھوٹی بڑی جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لانا، اگرچہ عمل قرآن مقدس پر ہی کرنا ہے، لیکن انہیں برحق جاننا کہ ہاں یہ خدا کی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ عمل کس پہ کرتے ہیں؟ عمل قرآن پاک پہ کرتے ہیں۔ آگے، اس کے سب رسولوں پر اور تمام فرشتوں پر ایمان لانا، سب رسولوں پر ایمان لانا، سب فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی اس کے جتنے بھی رسول ہیں اور جتنے بھی فرشتے ہیں سب پر ایمان لانا۔ یہ نہیں کہ صرف جس کے امتی ہیں انہی پر ایمان لانا، باقی پر ایمان نہیں لانا، نہیں۔ جس کے امتی ہیں ان پہ ایمان لانا تو لانا ہی ہے، لیکن جتنے انبیاء کرام اللہ رب العزت نے بھیجے ان تمام پر بھی ایمان لانا، یہ ضروریات دین سے ہے۔ قیامت کے دن مردوں کے زندہ ہونے، حساب و کتاب کے حق ہونے، حشر و نشر اور جزا و سزا پر بھی ایمان لانا۔ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، اور حشر اور نشر دوبارہ زندہ ہوں گے، اور جزا و سزا، اچھوں کو بدلہ دیا جائے گا، اچھی جزا دی جائے گی، اور بدکاروں کو سزا دی جائے گی۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ ہم مر گئے تو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہی تک ہی نہیں، زندہ کرنے کے بعد میں میدان محشر کی طرف لایا جائے گا، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، میزان تولا جائے گا، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ پھر اچھوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، بروں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جنت و جہنم کو حق جاننا یہ بھی ضروریات دین سے ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کے سب اسی کے محتاج ہیں۔ اللہ کی ذات و صفات قدیم، ازلی، ابدی ہے۔ یہ آپ نے اوپر بھی پڑھا کہ اس کی ذات و صفات قدیم ہے، ازلی ہے،
ابدی ہے، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں، یعنی اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، اس کو کوئی گھیر نہیں سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا احاطہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی بھی چیز میں کوئی حد بندی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا احاطہ کر سکتا ہے، یعنی اس کو کوئی گھیرے میں بھی نہیں لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ازلی ابدی ہے، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی لاسٹ اینڈ نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا احاطہ کر سکتا ہے، اس کو گھیر سکتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ علم الہی ذاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں سکھایا ہے۔ اور اس کا علم کیا ہے؟ اس کا علم کلیات اور جزیات سب کو محیط ہے۔ کلیات کل سے بنا ہے، جزیات جز سے بنا ہے۔ کل اور جز آپ سمجھتے ہیں، کل کا مطلب سب کچھ، جز کا معنی تھوڑا۔ تو چاہے چیز تھوڑی سے تھوڑی ہو یا بڑی سے بڑی، زیادہ سے زیادہ ہو، ہر چیز کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے۔ محیط ہے معنی اس کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ قدیم ازلی ہے وہ، اس کا علم الہی اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور تمام چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آگے سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مخلوق میں سب سے زیادہ ہے اور متناہی ہے۔ اس کو سمجھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورہ جن میں بھی فرمایا اور غالباً سورہ آل عمران میں بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو علم عطا فرمایا، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور ان تمام رسولوں میں سب سے زیادہ جس کو علم عطا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کے علم کے بارے میں اس سے پہلے آپ نے کیا پڑھا کہ اس کا علم ذاتی ہے۔ ذاتی کا مطلب ہوا اس کا خود اپنا ہے، اور رسول اللہ کے لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ تو اللہ کا علم ذاتی ہے، رسول اللہ کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کو دیا گیا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، ہم نے پیچھے پڑھا کہ خدا تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا علم غیر متناہی ہے۔ اللہ کا علم غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم متناہی ہے، حضور علیہ السلام کا علم متناہی ہے، اور جبکہ اللہ رب العزت کا علم غیر متناہی ہے، یعنی اللہ کے علم کو کوئی گھیر نہیں سکتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک حد تک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کے علم میں، رسول اللہ کے علم میں فرق کرنا پڑے گا، اور فرق الحمدللہ واضح ہے۔ بس آگے چلیں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، لیکن آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ آپ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے ہیں، نبیوں کے آنے کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو یہ عقیدہ قرآن مقدس کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں پاک میں فرمایا، خاتم النبیین، آپ نبیوں کے خاتم بن کر تشریف لائے ہیں۔ انا خاتم النبیین، رسول پاک صاحب اللہ کی حدیث مقدسہ ہے۔ تو حضور خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا،
یہ عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے۔ لہٰذا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے یعنی قادیانی وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور غلام احمد قادیانی کو نبی جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک جماعت نے یہ اقرار کیا ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے تو آپ کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے، ضروریات دین کے خلاف ہے، لہٰذا اس کے خلاف جو عقیدہ ہوگا وہ کیا ہوگا، آپ اس کا فیصلہ خود کریں گے، یعنی ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہے اور جو اس کا اعتقاد رکھے وہ کافر ہے۔ آگے چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مخلوقات سے افضل ہیں، یعنی جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان تمام میں، چاہے فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، رسولان اعظام ہو یا دیگر امتیں ہوں یا دیگر مخلوقات ہوں، تمام مخلوقات کے اندر سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو مقام دیا ہے، کسی کو مرتبہ دیا ہے تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آگے سنیں۔ قرآن مجید کلام الہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مقدس، یہ کلام الہی اللہ کا کلام ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات میں آپ کو سمجھا دوں۔ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن مقدس کی تختی ہوتی ہے جس میں 30 پارے ہوتے ہیں، گتا ہوتا ہے، روشنائی سے پرنٹنگ سے چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ گتا، یہ روشنائی اور یہ پرنٹنگ، یہ سب کچھ مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا وہ کلام جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ہماری زبان، ہماری آواز یہ حادث ہے، مخلوق ہے، لیکن جس کلام کو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں وہ کلام اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ ذاتی ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ یاد رکھیے گا، فرق یاد رکھیے گا۔ تو قرآن مجید کلام الہی ہے، قرآن مجید کلام الہی ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور کلام جو اللہ رب العزت کا ہے مکمل ہے، محفوظ ہے، یعنی جو ہمارے سامنے جو قرآن مقدس کا حصہ ہے اس کے اندر کسی بھی چیز کی کمی بیشی نہیں ہے، اور جیسا نازل ہوا تھا ویسا کہ ویسا محفوظ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دیگر امتیوں نے اپنے نبیوں کی کتابوں میں تحریف کی تھی، لیکن قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے کہ قرآن مقدس میں کوئی تبدیلی کوئی نہیں کر پایا، الحمدللہ۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، مکمل کے مکمل ہے اور مکمل محفوظ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سب انسانوں سے افضل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات مقدسہ انسانوں میں سب سے افضل ترین اگر کوئی ہے انبیاء کرام ہیں، رسولان اعظام ہیں، پھر انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، اس طرح سلسلہ ہے۔ تو انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام کی ذات مقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ معراج، یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانا برحق ہے۔ اس چیز کو آپ آگے والا جو جملہ ہے وہ آسمانوں تک جانا، تو آسمانوں تک جانا یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس کو آپ کٹ کر دیجیے گا۔ صرف اتنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانا یہ ضروریات دین سے ہے، اور وہ آگے والے جو ہے وہ ضروریات دین سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا شمار آگے کرائیں گے، لیکن وہ چیزیں بھی برحق ہیں لیکن ضروریات دین سے نہیں ہیں، اس لیے بس یہیں تک اکتفا کرنا ہے آپ کو۔ آسمانوں تک جانا اس کو آپ یہاں پر کٹ کر دیجیے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا ہے۔ معجزہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو اس لیے دیا ہے تاکہ اگر کوئی قوم آپ کی بات نہ مانے تو خلاف عادت بات ان کے ہاتھوں سے سرزد ہو، جسے دیکھ کر لوگ حیران ہو جائیں۔ جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اسی طرح پتھر سے کلمہ پڑھانا یہ انسان کے تقاضے، انسان کی قوت کا معاملہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو پڑھا کے دکھایا اور یہ بتایا کہ ہاں
نبی چاہے تو پتھر بھی کلمہ پڑھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا اگر زمین پہ رکھتے تھے تو اژدہا صاف بنتا تھا، ہاتھ میں لیتے تو عصا بنتا تھا، بغل میں ڈالتے تھے تو روشنی بنتی تھی۔ اس طرح انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں وہ چیز جو عقل میں نہ آئے اور نبی سے سرزد ہو جائے، نبی سے سرزد ہو اور وہ چیز جس کو عقل تسلیم نہ کرتی ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ولی سے تسلیم ثابت ہو اور عقل تسلیم نہ کرے اسے کرامت کہتے ہیں، اور فاسق و فاجر کافر سے سرزد ہو عقل تسلیم نہ کرے اس کو استدراج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ معجزہ یاد رکھیے گا کہ نبی سے ثابت ہونے یا صادر ہونے والی وہ چیز جس کو عقل تسلیم نہ کرے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ آگے چلیں، نبی ولی سے افضل ہیں، نبی ولی سے افضل، کوئی بھی ولی کتنی ہی عبادت کر لے نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ بہت اہم چیز، آخری چیز ہے، اس کو دھیان سے سنیے۔ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا بھی ضروریات دین سے ہیں۔ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا بھی ضروریات دین سے ہیں۔ اس کی تفصیل سنیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہنا، کسی کو کافر کہنا نہیں جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے بھائی؟ اس لیے نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ مومن ہو جائے۔ ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کافر اس لیے نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئے۔ تو اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر خرابی لازم آ سکتی ہے، اس لیے یہ بات تسلیم کرنے کے لائق نہیں ہے اور یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے اور اس بات کو اگر معیار بنایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ مومن کو مومن نہ کہو، ہو سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین وہ کافر ہو جائے۔ اس لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ حکم شریعت کیا ہے، شریعت کی نظر میں فی الوقت وہ کیا ہے وہ دیکھا جائے، اور یہ کہ انسان کس اوصاف کے ساتھ متصف ہے، یعنی وہ فی الوقت ہمارے سامنے جو ہے وہ ایمان کے وصف کے ساتھ ہے، یعنی اس کے اندر ایمان کی علامتیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ایمان کی علامتیں ہیں تو اس کو ہم مومن کہیں گے۔ ہمارے سامنے انسان ہے، اس کے اندر کفر کی علامت ہے تو ہم اس کو کافر کہیں گے۔ یہ لازم ہے اور ضروریات دین سے ہے، اس کو یاد رکھیے گا خاص طور پہ۔ تو مومن کو مومن کہنا اور کافر کو کافر کہنا بھی ضروریات دین سے ہے۔ بس آج اتنا سبق ہوا، یعنی عقائد سے متعلق جو ضروریات دین تھے اس کا مختصراً ذکر کر دیا گیا ہے، اور آپ سے گزارش ہے بہت زیادہ نہیں تو کم از کم ان میں سے جو امپورٹنٹ آپ کو لگے ان میں سے 5 زبانی یاد ضرور کر لیجئے گا، یعنی 5 ضروریات دین جو عقائد سے متعلق ہیں اور جو امپورٹنٹ ہیں، اہم ہیں، ان میں ان کو یاد کر لیجئے۔ باقی سمجھنا آپ کو سب کو ہے، سمجھنے کی کوشش سب کو کرنی ہے۔ نہیں سمجھ میں آپ کو آتا ہے آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، یا پھر کتاب کے شروع میں نمبر دیے ہوئے ہیں ان نمبر پہ آپ میسیج بھی کر سکتے ہو، کال نہیں، میسیج کر سکتے ہو کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہر ممکن کوشش آپ کو سمجھانے کی جائے گی، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ کو یہ کتاب سمجھ میں آئے اور آپ اس کتاب کو پڑھ کے اپنی ایمان اور عقیدے کو محفوظ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور آپ کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔